السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم تلاوت کلام پاک کا آغاز کرتے ہیں اور اس انداز میں تلاوت کریں گے کہ جو ہمارا عام قرآن پاک سیکھنے والا یا ابتدائی سٹیج پر تلاوت سیکھنے والا انسان ہے وہ آسانی سے اس کو سیکھ سکیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں اس کو سورہ الفاتحہ سے۔ اس کا نام سورہ الفاتحہ ہے اور یہ مکیہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج کی اس تلاوت کے اندر عام طور پر جو ہمارے پڑھنے والے ہیں، جو مکمل پراپر طریقے سے قرآن پاک کا پڑھنا جنہوں نے نہیں سیکھا، تو اس میں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سمجھ لیا جائے تو پھر قرآن کی جو تلاوت ہے وہ ہر عام آدمی بھی صحیح انداز میں کر سکتا ہے۔ اب اس کے اندر جو غلطیاں عام طور پر ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ حروف مدہ کو جو ہے وہ عام حروف کی طرح پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ ایاکا، ایاکا یعنی یا کے ساتھ حروف مدہ الف ساکن آیا ہے، تو یہاں پر اکثر جو دوست ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایا اس طرح جلدی سے پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ ایاک نعبد، اسی طرح حروف مدہ کی ایک اور مثال یہ ہے کہ نستعین، یہ جو نستعین یعنی یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے عین کے نیچے زیر آئی ہے، تو اب یہاں پر بھی حروف مدہ ہے، تو یہاں پر بھی ہم عین کو جو ہے وہ کھینچ کے پڑھیں گے، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حروف مدہ کی جو مقدار ہے وہ میکسیمم 2 سے 3 سیکنڈ ہے، تو کم از کم اس کو اتنا کھینچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مثال حروف مدہ کی یہاں پر ہے کہ غیر المغضوب، یعنی ضاد کے اوپر، یہ جو وا کے اوپر آگے واو ہے، تو واو ساکن ہونے کے ساتھ اور پچھلے حرف کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ واو مدہ ہے، تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف ساکن، واو ساکن، یا ساکن، اور یہ 3 اس وقت مدہ بنتے ہیں جب کہ الف ساکن ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اور اس کے ساتھ جو لفظ ملا ہوا ہے، جو حرف ملا ہوا ہے، اس کے اوپر زبر ہو۔ اسی طرح یا ساکن ہو اور اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہے اس کے نیچے زیر ہو، اور واو ساکن ہو اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، تو یہ 3 حروف مدہ ہیں اور ان کی یہ 3 حالتیں ہیں۔ الف ساکن پہلے زبر ہو تو مدہ بن جاتا ہے، یا ساکن پہلے زیر ہو تو مدہ بن جاتی ہے، واو ساکن پہلے پیش ہو تو مدہ بن جاتا ہے، یعنی 3 حرکات
اور 3 جو ہے وہ حروف ہیں، تو انتہائی آسان ہے اور امید ہے کہ آپ کو اس طریقے سے آسانی سے سمجھ آئے گی۔ اور جب ہم تلاوت کریں گے تو اس کے اندر ان کا خصوصی طور پر خیال رکھیں گے، اور عام جو زبر، زیر اور پیش ہے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ جہاں جہاں یہ 3 حروف آ رہے ہیں ان 3 کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہماری جو تلاوت ہے وہ انتہائی خوبصورت اور درست ہو جائے گی انشاءاللہ۔